بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز طلباء کرام، ہم نے مراحل الارواح کے گزشتہ سبق میں افعال مشتقہ کی تفصیل پڑھی، ان کی تعداد، اقسام۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد مصنف نے آگے ان ابواب کی گردانوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ فرمایا فصل فی الماضی، یہ فصل فعل ماضی کے بیان میں ہے۔ ماضی کی تعریف نہیں کی چونکہ مشہور ہے، وہ فعل جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے اسے ماضی کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ يَجِيءُ عَلَى 14 وجہًا نحو ضرب إلى ضربنا۔ فعل ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں، ضربا سے لے کے ضربنا تک۔ گردان آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہے میزان الصرف سے شروع کر کے آگے کتب کے اندر۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ تو یہ 14 صیغے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں صیغے 14 کی بجائے 18 ہونے چاہیے، 14 کی بجائے 18، 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 6 متکلم کے۔ لیکن گردان میں 14 صیغے آتے ہیں، 18 صیغے نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ اس کے علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے چونکہ اہل عرب سے سنا ہی ایسے گیا ہے، سماعاً 14 صیغے ہی ہیں، لہذا 14 ہی مستعمل ہوتے ہیں، 14 سے زائد نہیں آتے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ متکلم کے صرف 2 صیغے آتے ہیں، واحد اور جمع۔ واحد مذکر مؤنث دونوں میں مشترک ہے، اور جمع کا صیغہ تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث دونوں چاروں میں مشترک ہے۔ اس کی وجہ چونکہ متکلم جو ہے بالکل واضح ہوتا ہے، التباس کا خدشہ تو ہوتا نہیں ہے، مذکر ہوگا تو پتہ ہے مذکر ہے، مؤنث ہوگا تو پتہ ہے مؤنث ہے، اس لیے دونوں کے لیے صیغہ ایک رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح تثنیہ اور جمع کے لیے چونکہ وہ بھی واضح ہوتے ہیں اور تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بھی وضاحت ہوتی ہے، لہذا ان کے لیے بھی صیغہ ایک رکھ دیا گیا۔ تو یوں 18 کی بجائے 14 صیغے مستعمل ہوتے ہیں۔ یہاں ماتن نے ماضی کے حوالے سے چند ابحاث بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ، اس کی گردان کے صیغے کتنے، جس پہ ہم نے گفتگو کر دی، اتنے کیوں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے وجہ آ گئی۔ دوسرا یہ بیان کیا کہ ماضی جو ہے یہ مبنی ہے، حرکت پر مبنی ہے، اور وہ حرکت فتح ہے۔ تو ارشاد فرمایا انما بنی الماضی لفوات موجب الاعراب۔ سب سے پہلی چیز، ماضی مبنی ہے۔ افعال 2 طرح کے ہیں،
کچھ افعال مرب ہیں، کچھ مبنی ہیں۔ فعل ماضی مبنی ہے، امر حاضر جو لام کے بغیر ہوتا ہے وہ مبنی ہے، جبکہ فعل مضارع مرب ہے اور امر جو لام کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مرب ہے۔ تو ماضی مبنی ہے، بنا کی وجہ کیا ہے؟ لفوات موجب الاعراب، کیونکہ اس میں اعراب کا موجب نہیں پایا جاتا، جو کہ تین چیزیں ہیں: فاعلیت، مفعولیت اور اضافت۔ چونکہ ماضی اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی، تو موجب اعراب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ مبنی ہوتا ہے۔ وعلى الحركة لمشابهته الاسم في وقوعه صفة للنكرة نحو مررت برجل ضرب وضارب۔ اچھا، ماضی مبنی ہے، حرکت پر مبنی ہے یا سکون پر؟ فرمایا کہ یہ حرکت پر مبنی ہے، ماضی حرکت پر مبنی ہے، سکون پر مبنی نہیں ہے۔ حرکت پر مبنی کیوں ہے؟ لمشابہۃ الاسم فی وقوعہ صفۃ للنکرہ، بھئی ماضی یہ نکرہ کی صفت واقع ہونے میں اسم فاعل کے مشابہ ہے۔ جس طرح اسم فاعل اسم نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے، ویسے ہی فعل ماضی بھی اسم نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے، اور اس میں فاعل پر حرکت آتی ہے، لہذا ماضی پر بھی حرکت آتی ہے۔ مثال دیکھیں، مررت برجل ضرب، اب اس میں رجل نکرہ موصوف ہے اور ضرب فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر اس کی صفت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہاں رجل موصوف اور ضارب اسم فاعل اپنے وزن فاعل سے مل کر اس کی صفت ہے۔ تو یہ ماضی نکرہ کی صفت واقع ہونے میں اسم فاعل کے مشابہ، اور اسم فاعل پر کیا آتی ہے؟ حرکت، تو ماضی پر بھی حرکت آ گئی۔ وعلى الفتح لأنه أخف الحركات أو لأنه أخو السكون لأن الفتحة جزء الألف۔ اچھا جی، حرکت کی پھر آگے تین قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جر، یا ضمہ، فتح اور کسرہ۔ تو یہ ان میں سے کس حرکت پر مبنی ہے؟ فرمایا یہ فتح پر مبنی ہے، اس کی حرکت کیا آتی ہے؟ فتح۔ فتح پر کیوں مبنی ہے؟ ضمہ کسرہ پر کیوں نہیں مبنی؟ تو اس کی دو وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ حرکات ثلاثہ میں سے فتح جو ہے یہ خفیف حرکت ہوتی ہے، لِأَنَّهُ أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ، یہ چونکہ خفیف حرکت ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس پر یہ مبنی ہے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ بیان کی، لِأَنَّهُ أَخُو السُّكُونِ، یہ جو فتح ہے یہ سکون کا بھائی ہے، سکون کے قریب قریب ہے۔ لِأَنَّ الْفَتْحَةَ جُزْءُ الْأَلِف، سکون کا بھائی کس طرح ہے کہ فتح جو ہے الف کا جز ہے، اور الف ساکن ہوتا ہے، ہمیشہ الف ساکن ہوتا ہے، اور جو ساکن کا جز ہو وہ بھی ساکن ہوتا ہے، لیکن چونکہ سکون پر بنا ہو نہیں سکتی،
تو جو اس کے قریب تھا یعنی فتح اس پر بنا کر دی تاکہ بقدر امکان اصل کی رعایت ہو جائے، اس لیے ماضی کس پر مبنی ہے؟ فتح۔ ضرب، با پہ کیا آتا ہے؟ فتح۔ اور ماضی کے جتنے سیغے ہیں کیا آئے گا؟ یہ جو اصل میں یہ جو اعراب کا تعلق ہوتا ہے نا، اعراب و بنا کا، پہلے سیغے کے ساتھ، ضرب، نصر، قاتل، حاسب، علم، کرم، اکرم، ٹھیک ہے جی، قاتل، صرف، تفضل، تقابل، انصرف وغیرہ، تو تمام میں کیا ہے؟ یہ فتح پر مبنی ہے۔ خفیف حرکت ہے فتح، یا فتح سکون کا بھائی ہے، اور سکون کا بھائی کیوں ہے؟ کیونکہ فتح الف کا جز ہے اور الف ساکن ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور ساکن کا جز بھی کیا ہوتا ہے؟ ساکن، لیکن چونکہ سکون پر بنا ہو نہیں سکتی لہذا جو اس کے قریب تھا یعنی فتح اس پر بنا کر دی گئی یہاں تاکہ اصل کی بقدر امکان رعایت ہو سکے۔ وَلَمْ يُعْرَبْ لِأَنَّ اسم الفاعل لم يأخذ منه العمل بخلاف المضارع لأن اسم الفاعل أخذ منه العمل فأعطي الإعراب له عوضا عنه أو لكثرة مشابهته له۔ اچھا جی، سوال پیدا ہوا جب ماضی اسم فاعل کے مشابہ ہے اور اسم فاعل معرب ہوتا ہے تو پھر ماضی کو بھی معرب ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیا لم یعرب، ماضی معرب نہیں، لأن، جواب کیا ہے؟ لأن اسم الفاعل لم یاخذ منہ العمل، یہ اس لیے معرب نہیں کیونکہ اسم فاعل جو ہے وہ ماضی سے عمل حاصل نہیں کرتا بلکہ مضارع سے کرتا ہے۔ اچھا، اب مضارع معرب ہے، اسم فاعل ماضی سے عمل حاصل نہیں کرتا، ماضی سے عمل نہیں لیتا، اس لیے ماضی کیا ہے؟ مبنی، معرب نہیں ہے، بخلاف المضارع، برخلاف فعل مضارع کے، چونکہ لأن اسم الفاعل آخذ منہ العمل، کیونکہ اسم فاعل فعل مضارع سے عمل لیتا ہے، فأعطي الإعراب له عوضا عنه أو لكثرة مشابهته، یعنی یعرب المضارع لکثرت مشابہته له۔ تو اب کیا کیا گیا؟ چونکہ مضارع جو ہے اس سے اسم فاعل عمل لیتا ہے تو اس عمل کے بدلے میں فعل مضارع کو اعراب دے دیا گیا، اس نے عمل لیا بدلے میں اسے اعراب مل گیا، تو فعل مضارع کیا ہو گیا؟ معرب۔ تو فعل مضارع معرب اس وجہ سے ہے کہ اس نے اسم فاعل سے اپنا عوض لیا ہے، اور ماضی نے کوئی عوض نہیں لیا، اس لیے ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ یا پھر فعل مضارع کے معرب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے چونکہ فعل مضارع اسم فاعل کے بہت زیادہ مشابہ ہوتا ہے، تو اس کثرت مشابہت کی وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو کیا کر دیتے ہیں؟ معرب، حرکات و سکنات میں، جیسے آگے اسم فاعل کے اندر اور فعل مضارع میں بھی یہ تفصیل آئے گی۔ اچھا جی، آگے پھر ماتن نے اس عبارت کو دہرایا، وَبُنِيَ الْمَاضِي عَلَى الْحَرْكَةِ لِقِلَّةِ مُشَابَهَةِ لَهُ وَبُنِيَ الْأَمْرُ عَلَى السُّكُونِ لِعَدَمِ مُشَابَهَتِهِ لِلْإِسْمِ۔ اچھا جی، بعض محشگین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ماضی جو ہے حرکت پر مبنی ہے، ماتن یہ جو عبارت دوبارہ لے کے آیا نا، پہلے حالانکہ کہہ چکے ہیں شروع میں وعلی الحرکات کہ ماضی جو ہے حرکت پر مبنی ہے، دوبارہ پھر یہاں کا وبنی الماضی علی الحرکات، ماضی حرکت پر مبنی ہے، تو دوبارہ ان کا اس عبارت کو لے کے آنا یہ زائد اور لغو امر ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ لغو نہیں ہے، کیونکہ اوپر بات فعل مضارع کی ہو رہی ہے، اور فعل مضارع کے حوالے سے جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ
اسم کے ساتھ کثرت سے مشابہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ معرب ہے۔ تو ماضی جو ہے یہ معرب نہیں، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے، اسم کے ساتھ کثرت سے مشابہ نہیں ہوتا، اور صرف حرکت پر ماضی مبنی ہے کیونکہ اس کی قلیل اب دو پہلو ہیں، مبنی ہے معرب نہیں، کثیر مشابہت نہیں ہے۔ حرکت پر مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ قلیل مشابہت ہے۔ وہ قلیل مشابہت کیا ہے کہ نکرہ کی صفت واقع ہونے میں یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے، تو اس قلت مشابہت کی وجہ سے حرکت پر مبنی کر دیا، لیکن معرب نہیں بنایا کیونکہ کثرت مشابہت حاصل نہیں تھی۔ وَبُنِيَ الْأَمْرُ عَلَى السُّكُونِ لِعَدَمِ مُشَابَهَتِهِ لِلْإِسْمِ۔ اب افادہ عام کے لیے امر کا ذکر بھی کر دیا کہ افعال میں امر بھی ہے، اور وہ امر جو لام کے بغیر یعنی امر حاضر وہ سکون پر مبنی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسم کے مشابہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر اسم کے ساتھ مشابہت حاصل نہیں ہوتی کسی وجہ سے بھی، نہ قلت مشابہت اسے حاصل ہے نہ کثرت مشابہت حاصل ہے، لہٰذا وہ کس پر مبنی ہوتا ہے؟ سکون پر۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے فعل ماضی کے حوالے سے چند چیزیں جانی۔ فعل ماضی کی تعریف کیا ہے، اس کے صیغے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اتنے کیوں ہیں، یہ جانا۔ پھر یہ ہے کہ ماضی معرب ہے یا مبنی، مبنی ہے تو حرکت پر یا سکون پر، حرکت پر ہے تو کون سی حرکت پر، اور اسی حرکت پر مبنی کیوں ہے، معرب کیوں نہیں ہے، یہ ساری تفصیل ہم نے جانی۔ ضمناً ہم نے یہ بھی جانا کہ فعل مضارع معرب ہے، اور ضمناً یہ بھی جانا کہ فعل امر حاضر جو ہے وہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز سے اگلے سبق کے اندر اس کی جو گردان ہے، گردان میں جو مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں، ضربہ سے ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا وغیرہ، یہ تبدیلیاں کیوں آتی ہیں، ان کا سبب کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم اگلے سبق میں بات کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے